مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ فہذا رسول اللہ، یہاں سے سبق ہے ہمارا ایک حدیث کے بعد۔ اس کے اوپر ایک حدیث پاک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احف الشوارب واعف اللحى، کہ مونچھوں کو چھوٹا کرو اور داڑھیوں کو چھوڑو۔ اتنے یہاں تک آثار نقل کرنے کے بعد اب امام جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہتے ہیں کہ ان آثار میں اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوارب کو چھوٹا، یعنی استیصال، زیادہ چھوٹا، بالکل مونڈنا نہیں ہے، اخفا، 0 یا 2 نمبر سمجھیں آپ اس زمانے میں، تو شوارب کو چھوٹا کرنے کا حکم دیا۔ اور ان آثار سے اخفا کا ثبوت ہوا۔ آپ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ 3 حدیثیں پیچھے گزری ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، عفو کا لفظ اس میں بھی ہے۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی ہے، جز کا لفظ ہے اس میں، جز الشوارب۔ اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ والی ہے۔ ان 3 حضرات کے دلائل سے یہ پتہ چلا کہ خاص کر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے کہ اعفاء یہ افضل ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوا کہ جن میں جز الشوارب کا لفظ آیا ہے، کاٹو، تو الجز القص ہے، اس کا معنی تو کاٹنا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیثوں میں جو کلمات آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعفاء افضل نہیں ہے بلکہ قص یہ افضل ہے، اور دونوں روایتیں اسی کی تائید کر رہی ہیں۔ ہاں وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، پہلے والے مذہب کی تائید ہو رہی ہے، تو اس کا جواب یہاں سے صاحب نے دیا ہے ہمارے، اور کہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو روایتیں ہیں، ان روایتوں میں سے ہر ایک میں ایک احتمال پایا جاتا ہے۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جن روایات میں جز کا لفظ آیا ہے ان روایات میں یہ حکم ہو کہ داڑھیوں وہ مونچھوں کو کاٹو، مونچھوں کو چھوٹا کرو، ایسا چھوٹا کرنا معہو الاحفاء، جس کے ساتھ احفاء بھی ہو، یعنی قص مع الاحفاء، جز مع الاحفاء، احفاء کے ساتھ چھوٹا کرنا، یہ اس کے اندر احتمال ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے اس کے اندر، یہ بھی ممکن ہے کہ صرف قص ہی ہو، علامہ دون ذالکہ کے سے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو اگر صرف ایسا جز ہو جس کے ساتھ احفاء ہو تب تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن اگر جز ہی جز ہو یا صرف قص ہی پر محمول کیا جائے تو اب حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث جو پیچھے ہے وہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمار کی حدیث اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے معارض ہو رہی ہے۔ اب اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو حدیث پیچھے مطلب یہ ہے کہ گزر چکی، اس میں تو یہ تھا کہ مونچھوں کو بالکل احفاء کرو، اور یہاں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں مطلب یہ ہے کہ یہاں عمار ابن یاسر کی جو حدیث ہے اس میں جز کا لفظ آیا تھا۔ تو اب ایسی صورت میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیثوں میں جو یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے، آخرکار اس ٹکراؤ کا دفعیہ کیوں کر ہوگا اور کیسے ہوگا؟ تو الگ الگ طریقے پر صاحب کتاب نے اس کا دفع کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے صاحب کتاب نے کہا ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی ایک روایت آئی ہے،
حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی شروع میں مطلب روایتیں ذہن میں ہوں گی تو پتہ چلے گا. دیکھیے عن المغیرہ بن شعبہ آیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا طویل الشارب، اور قصہ کا لفظ آیا ہے، قص الشارب اس کا لفظ آیا ہے، اور نیچے بھی اس کے ہم معنی روایت آئی ہیں اس میں بھی قصہ کا لفظ ہے. تو سب سے پہلے موصوف نے یہ کہا ہے کہ حضرت مغیرہ کی جو حدیث ہے اس میں کسی چیز پر کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی قص پر دلیل صراحت کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ بھئی اس میں یہ احتمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، یعنی قص شوارب کیا، یہ ہم بھی مانتے ہیں احتمال ہے، لیکن اس وقت جو ہے کوئی ایسی قینچی یا ایسا کوئی آلہ موجود نہیں تھا کہ جس سے یہ تعین جو احفائے شارب کو متعین کر دے. قص شوارب پر دلالت ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی مغیرہ کی حدیث کی، لیکن وہاں اس وقت کوئی ایسا آلہ قینچی وغیرہ یہ نہیں تھا جو احفائے شارب کو متعین کر دے، حتیٰ کہ اس کی تعین کے بعد استدلال قائم کیا جا سکے. تو اس میں یہ بھی تو احتمال ہے کہ کاٹا ہو، قص کیا ہو، ایسا قص کہ جس میں مطلب احفا بھی ہو گیا ہو، یہ بھی پورے طور سے وہاں پایا جاتا ہے. جب کوئی آلہ کار تھا ہی نہیں جس سے تعین ہو سکے تو یہ والی حدیث احفا والی حدیث کو بھی شامل ہے اس احتمال کے ساتھ. اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت ام المؤمنین اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں کسی ایک دوسرے کا معنی کا بھی احتمال ہو، اور وہ احتمال یہ کہ وہ فطرت، یعنی فطرت کی جو 10 چیزیں ہیں لا بد منہا، جو 10 چیزیں سنت سے ہیں تو وہ ضروری ہیں، یعنی ان میں سے ایک یہ ہے قص شارب بھی ہے، اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ سب فضل حسن کے طور پر ہیں. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ یہ جو آثار یہاں دلالت کر رہے ہیں قص بھی حسن ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث نے بتایا کہ قص حسن ہے، اور جس میں احفا کا لفظ آیا ہے ان روایتوں نے یہ بتایا کہ احفا احسن ہے. تو احسن میں حسن بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہر احفا میں قص بھی پایا جاتا ہے اور ہر قسم میں احفا نہیں ہوتا ہے. تو تطبیق اس طور سے بھی ہے کہ جن روایتوں میں احفا آیا ہے، جیسے کہ ہمارا مذہب بھی یہی ہے، تو اس میں قص بھی تو آ گیا. تو لہٰذا اس اعتبار سے ان روایات میں بظاہر کوئی تناقض ظاہر میں تو لگ رہا تھا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کوئی تناقض نہ ملا. دیکھیے یہ ملا لیں، فہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر باحفاء الشوارب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احفاء شوارب کا حکم ارشاد کیا. فثبت بذلك الاحفاء، تو اب اس سے احفاء ثابت ہوا، جیسا کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں بیان کیا، اور جیسا کہ اور عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں جو جز الشوارب کا لفظ ہے. اب اس کا جواب فذاک یحتمل، تو یہ مذکور لفظ جز یہ اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ وہ ایسا جز ہو کہ جس کے ساتھ احفا ہو. وَيَحْتَمِلُ، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ان یکون علی ما دون ذالک، اس سے کم ہو، یعنی قص ہی قص ہو. فقد ثبت، اگر یہ احتمال قائم کر لیں تو حضرت ابن عمر کی حدیث میں اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں تعارض ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے نا. فقد ثبت معارضۃ حدیث ابن عمر، تو حدیث ابن عمر کا ٹکراؤ حدیث ابی ہریرہ اور حدیث حضرت عمار اور حضرت عائشہ صدیقہ کی اس حدیث سے ٹکراؤ ثابت ہو گیا جو ہم نے اس باب کے شروع میں بیان کی. وَأَمَّا حدیث المغیرہ، رہ گئی حضرت مغیرہ والی حدیث، فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى شَيْءٍ، تو اب اس میں کسی بھی بات پر دلیل نہیں ہے کچھ بھی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہو اور آپ کے پاس کوئی ایسی قینچی وغیرہ نہ ہو کہ جو احفائے شارب کی تعیین کرتی ہو. اور یہ بھی احتمال ہے کہ حدیث عمار اور حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اس معنی میں
یعنی اس بارے میں دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو سکتا ہے، اور وہ احتمال یہ ہے کہ وہ فطرت یعنی جو ضروری ہیں وہ ان میں سے ایک قص شارب کی ہے، یعنی فطرت والا معنی بیان کرنا مقصود ہو، یہ بھی احتمال ہے اس حدیث کے اندر، نہ کہ مذہب بیان کرنا۔ وما سوا ذالک فضل حسن، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ فضل حسن ہے۔ فثبت الآثار كلها التي رویناها فی هذا الباب، لہذا تمام آثار جو ہم نے اس باب میں ذکر کیے وہ ثابت ہو چکے، اور ان میں کوئی کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔ ویجب بثبوتها، اور ان کے ثبوت سے یہ واجب ہو رہا ہے کہ اعفاء قص کی بنسبت افضل ہے۔ وہذا معنی هذا الباب من طریق الآثار، یہ بطور نقل اور بطور آثار اپنے مذہب پر مطلب یہ ہے کہ دلائل ہو گئے۔ اب چلتے چلتے ہاں اس کا یہ ہے، دیکھیے حضرت امام بدر الدین حلق کو دیکھا ہے نا، قد امر به فی الاحرام، بھائی احرام میں کس کا حکم دیا گیا ہے؟ حلق کا، اور حلق کا معنی کیا ہے؟ سر منڈانا، حلق یحلق، تو احرام میں حلق کا حکم دیا گیا ہے۔ ورخص فی التقصیر، اور تقصیر کا مطلب یہ چھوٹا چھوٹا کرنا، تو اب حلق افضل ہوا تقصیر کے بالمقابل، اور تقصیر کا معاملہ یہ ہے جو چاہے کرے اور جو چاہے اس پر مزید کر لے، مگر یہ ہے کہ تقصیر پر اضافے میں جو اضافہ کرے گا وہ اجر میں بڑا ہوگا اس کی بنسبت جس نے قص کیا، تو اسی پر اب قیاس کر لیا انہوں نے۔ فالنظر علی ذالک، اب اسی پر ہم نے قیاس کر لیا اور کہا کہ ان یکون کذالک حکم الشارب قصہ حسن و احفاؤہ احسن و افضل، کہا یہ ہے کہ جب حالت احرام میں حلق یہ معمور ہے، اس کا حکم دیا گیا، اور تقصیر میں رخصت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حلق یہ تقصیر کے بالمقابل افضل ہے، اور تقصیر کا معاملہ یہ ہے جو چاہے کرے۔ اب جو انسان تقصیر پر اضافہ کر رہا ہے تو وہ اجر میں بھی بڑا ہو رہا ہے، تو ہم نے یہاں بھی یہ کر لیا۔ مونچھوں کے اندر اگر کوئی قطر رہا ہے تو حسن ہے، اور اگر جڑ سے اس کو معاملہ صاف کر رہا ہے تو یہ احسن اور افضل ہے۔ یہی ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے، اور اس پر نصوص پیش کر رہے ہیں، اس میں متقدمین سے کی ایک جماعت سے نصوص وارد ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا ابن ابی عقیل قال حدثنا عبداللہ ابن وہب قال اخبرنی اسماعیل بن عیاش قال حدثنی اسماعیل بن ابی خالد رأیت انس بن مالک وواصل بن اسقع، ان دونوں شخصیتوں کو میں نے دیکھا، یعفیان شواربہما ویعفیان لحاہما ویصفرانہا، کہ یہ دونوں حضرات اپنی مونچھوں کو جڑ سے ختم کرتے اور داڑھیوں کو مزید کرتے اور ان کو زرد کرتے، زرد رنگ لگاتے۔ اسماعیل کہتے ہیں بن عیاش، مجھ کو عثمان بن عبید اللہ بن رافع مدنی نے بتایا، فرماتے ہیں رأیت عبداللہ بن عمر و ابا ہریرہ و ابا سعید الخدری و ابا اسید الساعدی و رافع بن خدیج و جابر بن عبداللہ و انس بن مالک و سلمۃ بن الاکوع یفعلون ذالک، یہ کرتے تھے۔ حدثنا محمد بن النعمان قال حدثنا ابو ثابت قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عبید اللہ بن ابی رافع قال رأيت ابا سعید الخدری وابا اسید ورافع بن خدیج وسہل بن سعد وعبد اللہ بن عمر وجابر بن عبد اللہ وابا ہریرہ یحفون شواربہ، اتنے لوگ ہیں بتائیے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا احمد بن عبد اللہ بن یونس قال حدثنا عاصم بن محمد عن ابیہ عن ابن عمر انه كان يحفي شاربه حتى يرى البياض الجلدی، چمڑی کی سفیدی نظر آ جاتی تھی، اتنا وہ لے جاتے تھے، بتائیے۔ حدثنا ابن ابی داود، نیچے بھی ایسے ہی ہے، رأیت ابن عمر یحفی شاربہ، نیچے آئیے رأیت ابن عمر یحفی شاربہ، تو یہ پورا مطلب یہ ہے کہ جڑ سے اس کو گویا کہ اکھاڑتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابن عمر کا ایک اثر بیان کیا گیا انہ کان یحفی شاربہ، اس کے بعد پھر
سارے اثر بیان کر کے فرماتے ہیں فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رسول اللہ قد كانوا يحفون شواربهم وفيهم ابو ہریرہ وهو ممن رویناه عنه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں یہ ان میں سے ہیں کہ ہم نے جن کی حدیثیں بیان کی ہیں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا من الفطرۃ قص الشارب فدل ذلك، تو اس نے اس بات کو بتایا کہ قص شارب یہ من الفطرہ فطرت سے ہے اور یہ ضروری ہے، اور اس کے بعد جو ہے احفا یہ افضل ہے، اس میں اصابت خیر وہ ہے جو قص میں نہیں ہے۔